तुम्हें जल्दी तो नहीं, मैंने भी एक दो दिन घर कोई नहीं आना, चलो बैठे नहीं। तुम घर जाके फेस टू फेस गाली सुन लेना, मैं फोन पे सुन लूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर। जितने ज्यादा जोर जोर से हंसे लग रहा अब भी सुन के ही आए माशाल्लाह। कोई नहीं, इनकी सुननी चाहिए। सास नहीं सुनती, ससुर नहीं सुनता, देवर जेठानी को तुम ना सुनो फिर कौन सुनेगा? इनकी सुननी चाहिए और सुनकर बर्दाश्त करनी चाहिए। अच्छा, जिंदगी के झगड़े खत्म हो जाएंगे, बोलती रहना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक कह रही, क्या बात, बड़ी गलती की, तेरी बात पहले मान, वकील तेरी बात पहले मान लेनी चाहिए थी। जब सारी अंदर से उसकी गैस निकल जाए, सिलेंडर खाली हो जाए, फिर चूल्हा जलाओ, ठंडा ही होगा। गला लगाया तुमको हाथ भी सेकें और आग भी न जले, ये तो नहीं हो सकता। औरत की मिजाज में पैदा हुआ कि जितना भी नरम लहजा कर लो, प्यार कर लो, इसने उठते बैठते कहीं ना कहीं टेढ़ापन जरूर दिखाना। एक टेढ़ेपन को तुम बर्दाश्त करो, तुम्हारे 100 टेढ़ेपन को ये बर्दाश्त करेगी। वगरना इसे तो अल्लाह ने लगामें डाल रखी हैं। अगर ये अपनी आई पर आ जाए ना तो बंदे को गंदम की गोलियां खाने में मजबूर कर देती है। बचना। मौलवियों के घरों में झगड़े क्यों नहीं होते? होते हैं पर आवाज ही कोई नहीं आती। हर एक के घर के अंदर भांडे खड़कते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों के घर के अंदर भांडे होते ही नहीं है खड़के का। हमारी तनख्वाहों का म्यार इतना कोई नहीं भांडे लेके आए, तेरे से मांग तांग के अल्लाह कुछ गुजारा कर लेते हैं। जरा माफ करना, मैं क्या करूं, मैं जाके बैठ जाऊं, सुनो तक इन्हीं के लिए तो बात कर रहा हूं ताकि सुबह आपका इनसे वास्ता पड़ेगा। तो मेरे लाडलो, बच बच के चलना है, साथ लेके चलना है। इनके सामने रो ये भी बर्दाश्त नहीं होता, इनके सामने हंसो ये भी बर्दाश्त नहीं होता, इनके सामने चुप रहो ये भी बर्दाश्त नहीं होता। मिसाल वही बाप बेटे की और एक गधे की। बाप बेटा जा रहे थे, गधा पास था, वो कहने अहमक लोग हैं, सवारी साथ है, पैदल चल रहे, दोनों बैठ गए, आगे का अहमक लोग हैं, इतनी सी जान पर 2 बंदों का बोझ है। बाप ने रस्सी पकड़ ली, बेटे को बिठा दिया, लोग कहने कितना बेवकूफ़ ना फरमान है, खुद बैठा हुआ बाप को बिठा रखा है। बाप ने अपने बेटे को उतारा, खुद बैठ गया। उन्होंने कहा देख यार कितना बड़ा जालिम है, खुद बैठा बेटे से रस्सी खिंचवा रहा है। उन्होंने कहा करे क्या? एक ने 2 टांगे पकड़ी, एक ने 2 टांगे, गधे को कंधे पे उठा लिया। लोग कहने कितने बेवकूफ़ हैं, इसी पर बैठना चाहिए था, इसी कंधे पर उठा लिया। लोग जीने नहीं देते। इसलिए हंसा रहा हूं कि मेरी भी नींद उड़े, थोड़ी सी आपकी भी उड़े। हंसने वाला मिजाज बनेगा तो रोने वाले मिजाज आवेगा, रोने वाला मिजाज बनेगा तो अल्लाह की याद का मिजाज आवेगा। जब दिल टूटता है फिर अल्लाह की मोहब्बत आती है, जब दिल का ढकना खुलता है फिर अल्लाह की मोहब्बत टप टप गिरनी शुरू होती है। बंदे, एक औरत का मिर्गी का दौरा पड़ा एक औरत को। अब मेरी बहनों तुम नए बांधना शुरू कर देना, आज के बंदे ऐलान कराने में देर नहीं करते। और मिर्गी का दौरा पड़ा औरत को, वो उठे ना, सादा दौर था, बंदे समझे इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार हुआ, रात का अंधेरा था, मुजफ्फरगढ़ में लोड शेडिंग थी, दौड़ दौड़ जनाजा लोग इस तरह भाग भाग के लेके जाते हैं, पता नहीं फरिश्ता हमें ना पकड़ ले, छड़ क्या। अंधेरा था, चलते रहे, कलमा शहादत कलमा शहादत। तो जनाजे की चरपाई ना जाके खंबे में लगी, वो जहन पे जोर पड़ा, बीबी उठ के बैठ गई। जो कलमा शहादत कंधे पर जनाजा लेके जा रहा था, वो हंसते हंसते रोने लग गया। मैं नहीं था, ये सारे।
اللہ کی کرنی چند دن کے بعد گھر والی کا قدرتی اللہ کی طرف سے انتقال ہو گیا۔ ساری دنیا رات کے اندھیرے میں کہہ رہی تھی کلمہ شہادت کلمہ شہادت، اس کا گھر والا چرپائی کو پکڑ کے کہہ رہا تھا کھمبا بچا کے کھمبا بچا کے کھمبا بچا کے۔ تو یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں نے اپنا آپ بچانا بھی ہے بس۔ کبھی کاری حنیف سے کہا او کو نہ سٹاویں آج تو بات بٹیر دے سانو عبد شکور پہلے کوئی نہیں ملے۔ کہہ رہے تھے بٹیر کھلائیں گے، یہاں تو بیر ہمیں کوئی نہیں ملے، بٹیر تو بڑی دور کے بعد۔ تو ان سے کے علاقے میں گیا، انہوں نے کہا حضرت ایسی صحبت بنی، یوں بنی یوں بنی یوں بنی۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو میرے کان میں کہنے لگا تو گزارا چا کرو، صحبت ختم تھی۔ آنکھوں کے پار پار پانی اس طرح لگا رہا تھا، میں نے کہا آنکھیں کھول کے بیٹھوں، شاید کسی کے دل میں 10-20 روپے دینے کا خیال آ جائے۔ یقینی بات آپ بیتی آن دی ریکارڈ ہے، میں تقریر کر رہا تھا اور لوگ پیسے دے رہے تھے، ایک بندے نے سر سے ایک سائیں آ کے بیٹھ گیا، ایک سائیں آ کے بیٹھ گیا۔ دو واقعات، ایک کبیر والے میں میرے ساتھ اس طرح ہوا، ایک ٹوکر زمین پر سائیں آ کے بیٹھ گیا، پیسے اتنے سارے تھے، وہ مجھے سائیں سے لگا، اس نے سر سے ٹوپی اتاری، سارے پیسے ٹوپی میں ڈالنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا ہمدرد ہے اکٹھے کر کے دے گا۔ جب میں نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، نہ پھر مجھے سائیں نظر آیا نہ مجھے ٹوپی نظر آیا۔ اللہ کی قسم۔ ایک جگہ بیان ہوا، جیسے بچے استاد کو ہار پہناتے ہیں، استاد پاس کھڑے تھے، ایک بچے نے مجھے ہار پہنایا، اس کے ساتھ دوسرے نے پہنا دیا، استاد یوں دیکھے، تیسرے نے پہنا دیا، چوتھے نے پہنانے استاد کو تھے، پہنا مجھے دیے، اس کو 10-10 والے ہار تھے، تو میرے خیال سے 6-7 ہار بن گئے۔ اب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو استاد سب بڑے سیانے تھے، انہوں نے سارے ہار اتار کے نا بغل میں دبا دیے، پھل بلی تو مجھے بھی مچ گئی، دعا وہاں سے ادھر کو شروع ہوگی، میں سے ادھر کے میں نے کہا مقدر میں ہوں گے مل جائیں گے۔ یقین جانو میں شاید اس پہ بھی قسم اٹھاؤں، مجھے بدگمانی ہے، دعا کے بعد نہ آج تک مجھے ہار ملے نہ مجھے استاد ملا، پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا۔ تم ایسا نہ کرنا، تمہاری مہربانی، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ تو مجھے پیر جی نے کہا کہ آپ 4 بجے تک چلو، چلنے 4 بجے تک بھائی، اور اونچا بولو ذرا، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ دیکھو اتنا بڑا پروگرام، لاکھوں روپیہ خرچ کیا قاری صاحب نے، کوئی مقصد تو ہے نا یار اس کا۔ اچھا اب درود شریف پڑھنے سارے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا۔ ایک اور مجھے بات آگے درود شریف بعد میں پڑھاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا 4 بجے تک چلیں، میں کہا چلیں گے، جزاک اللہ۔ حضرت نے فرمایا 4 بجے تک چلیں گے، بندہ 4 مہینے اللہ برکت عطا فرماوے۔ حضرت پیر جی انشاءاللہ کبھی فارغ ہوئے چلتے ہیں اللہ کے رستے میں، آپ بھی مزہ لے چلو گے انشاءاللہ اللہ کے رستے میں ساتھ ساتھ۔ بلکہ پیر صاحب سے میں کہوں عمرے کا گروپ بنائیے آپ، اللہ کا نام لے کے بڑوں کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت کی طرف سے اگر عمرہ گروپ کا اعلان ہوگا تیاری کرو گے انشاءاللہ تعالی۔ بندہ آ کے ہے نا، میں نے 4 مہینے کی بات کی، مہاجر بیٹھے نہیں، مہاجر بیٹھے ہیں کتنے کے بیٹھے تھے، رات کھڑا کریو، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے ماشاءاللہ۔ 4 مہینے لگا کے آیا نا گھر والا، گھر کے اندر 2 پوت تھے، ایک چھوری تھی گھر کے اندر، آ رہی سمجھ نہیں، زور سے بولو آ رہی سمجھ۔ بیوی نے کہا سارا دن تیری خدمت کر کر کے میں تھکی ہوئی، میں نے ہاتھ نہ لگائیے دیں، اور نے کہا ٹھیک ہے تے پڑھ جا۔ 4 بجے اٹھا، تہجد پڑھی، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، کہنے کا رسید اٹھ نماز پڑھ، انہوں نے کہا بتہ پڑھ لے میں کل نے پڑھوں گا۔ بشیر تے نماز پڑھ لے، کہ آج تے پڑھ لے میں کل کو پڑھوں گا۔ بیٹی کا نام تھا بیبو، بیبو چلتا ہی کھڑی ہو جا، وہ کہنے لگی ابا کل تے پڑھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تے پڑھ لے۔ انہوں نے کہا اپنی بھی پڑھنی، رسید کی بھی پڑھنی، بشیر کی بھی پڑھنی، بیبو کی بھی پڑھنی، کس طرح پڑھوں؟ مصلی پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا 2 رسید کے 2 بشیر کے، اٹھنا بیٹھنا بیبو کا، میرا اللہ اکبر کہتا ہے۔
کیا کر رہا؟ ملک احمد گنجیڑا، ببر گنجیڑا، احمد ببر، بچے باہر کھڑے ہیں رو رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے دے، حسب بھی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے ایک بازار قائم کیا، ایک پارک بنوایا اللہ کے نبی۔ شام کو اللہ کے نبی تشریف لے جایا کرتے، عصر کے بعد کے بچوں کا گھمانا، ان کی فریش کرنا، ان کے ذہن کو فریش کرنا پرے سے چلا آ رہا ہے، تفریح مقام۔ سارا دن جبیلوں کے اندر پھنسے رہتے ہو، تھوڑا سا وقت، اور میں سسر سے یا ساتھ صاحبہ کو بیٹھی ہو عرض کروں گا، جب تمہارا بچہ شام کو تھکار کے آئے اور بہو سارا دن کام کاج کر کے تھک جائے، تھوڑا سا انہیں ہنسنے کا موقع ضرور دیا کرو، تھوڑا سا۔ یہاں تو قدرتی بات ہے، اگر چھوڑا بڑھ جگہ بچی کے کمرے میں ہیں تو بہن آوے گی یار بندہ نہیں لینے واسطے، بھائی آوے گا تینے موٹر سائیکل کی چابی تو نہیں دیکھی، اماں کہے گی تینے میں نے سروتا تو نہیں دیکھا، یعنی ان کا بیٹھنا مشکل کر دیں گے۔ ابا بھی ہے نا، ابا سورا، وہ بھی جان جان کے کھانستا رہے گا، اب کہاں پڑ گیا، نکڑتا کیوں نہیں باہر، آ جائے باہر، بیٹھا رہے گا لگوائی کے۔ پھر سارے جائیں گے صبح چوک قریشی، خالہ پردے میں جاوے گی، اور ابا جی اجرت جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، اجی جد سے ہماری بہو آئی نا ہمارے گھر میں، ہمارا بچہ تو ہمارے لبے آتا ہی نہیں، پرے پرے پھرے، پتہ نہیں کیا گول کے پلاوے ہماری بہو سے، وہی اس نے گول کے پلایا جو تو نے اپنی کو پلایا تھا، جو 10 بچے جس نے دیے تھے وہی پلایا۔ اور جب شادی ہو جائے پیر جی دعا دیں گے، جس وراثت پر، جس زمین پر، پیسے پر یوں 5 منہ والے ناگ بن کے بیٹھے ہو، بچے بڈھے ہو گئے، بیوی کو کھانسی ہو رہی، دوائی لاوے گی، لاؤں گی، ابے تے پیسے لے لے، پر چھوٹ نہیں کہہ رہا، سسرال جاؤں ابے تے پیسے لے لے، بچوں کی اسکول کی فیس، اب ابا نہ ہوا ہے تو آدم بو ہو گیا گھر کے اندر بیٹھا، تے 2 روٹیاں کھاؤ، کبھی اپنے کمرے میں پڑھ، تجھے ہی کیا ضرورت بو کے کمرے پڑھنے کی، ان کو کھیلنے دے، موقع دے۔ اب وہ ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہوئے تو اللہ نہ کرے، ہمارے دور میں کوئی نہیں تھا، ہے پھپھی بی بی بتائیے کہتی تنے میرا چہرہ دیکھا، میں تو ان کے باپ کے آگے کہتے بولوں نہیں تھی، وہ دور جو تھا میری بہن 1947 کا تھا، یہ 2023 کا ہے، وہاں تو جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھتا تھا، یہاں تو ماشاءاللہ جب تک پوری تیار ہو کر 17 جوڑے پہن کر پورے مظفر گڑھ کا چکر نہ لگائے تجھے تو آئس کریم کہیں نہیں ملتی میرے عزیز۔ اتنے غیرت والے لوگ ہیں، غیرت کو پیچھے بٹھا رکھا ہے، پورے مظفر گڑھ کا چکر، ہم بہت غیرت والے لوگ ہیں۔